بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجارت سے متعلق یہ ایک مسئلہ ہے۔ اس کے اندر عام طور پر آج کل جو سگریٹ، گٹکا، تمباکو، نسوار اور اسی طریقے سے جو دیگر نشیلی اشیاء یا اسی طریقے سے تکلیف دہ چیزیں خرید و فروخت کی جاتی ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ عصر حاضر میں اطباء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سگریٹ نوشی، بیڑی اور اسی طریقے سے گٹکا وغیرہ جسم کے لیے ضرر رساں، تکلیف دہ ہے۔ سانس کی نالی، معدہ اور پھیپھڑوں کے کینسر کا یہ سبب ہوتا ہے۔ لہذا اس سبب کے تحت قرآن کریم کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ تم اس سے بچو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، قرآن سورۃ البقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 195 میں۔ لہذا عالمی ادارہ صحت WHO کے سروے کے مطابق دنیا میں کم از کم ہر سال 40 لاکھ افراد محض سگریٹ نوشی، گٹکا، تمباکو، بیڑی ان سب چیزوں کے استعمال سے موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ نیز اس میں مال کے ضیاع اور مال کو فضول و برباد کرنا لازم آتا ہے، اور قرآن پاک کے اندر مال کے اس طریقے سے بیجا استعمال کو منع کیا ہے۔ قرآن کے اندر کہا گیا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 27 کے تحت اس کو قرآن پاک کے اندر نقل کیا ہے۔ لہذا آگے، اور اس کی بدبو بھی مضر اور قابل نفرت ہے۔ جو حضرات سگریٹ، گٹکا، تمباکو اور اسی طریقے سے دیگر نشہ آور چیز کو استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر کافی بدبو ہوتی ہے، جس سے انسان کی طبیعت اس سے گھن محسوس کرتی ہے اور نفرت محسوس کرتی ہے۔ قرآن کے اندر کہا گیا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 کے تحت نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے مشکوٰۃ المصابیح کی پہلی جلد صفحہ نمبر 68 کے تحت بھی اس کو منع کیا گیا ہے۔ من اکل من هذه الشجرة المنتنۃ، اس حدیث کے تحت جو ہے نقل کیا ہے۔ اب آگے کی عبارت کو دیکھیں۔ اس لیے قدیم زمانے میں بھی علماء کرام نے سگریٹ نوشی کو مکروہ قرار دیا تھا، لہذا اس کی تجارت بھی مکروہ ہے۔ مسلمان تاجروں اور دکانداروں کو اس کی تجارت اور خرید و فروخت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کا بعض لوگ ہوتے ہیں جو مجھ سے حوالہ طلب کرتے ہیں، تو اس کو میں حوالہ دیتا ہوں کہ اس بات کو جو ہے منع کیا ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شام دوسری جلد صفحہ نمبر 435 کے اندر اور سورہ احزاب کے اندر بھی اس کو نقل کیا ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات کے تحت سورہ احزاب آیت نمبر 58۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 126 کے اندر نقل کیا ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 14ویں جلد 240 صفحے پر نقل کیا ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 47 حدیث نمبر 152 پر نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی دیگر تفاسیر ہے۔ تکملہ فتح الملہم کے اندر بھی مفتی تقی صاحب عثمانی نے نقل کیا ہے، پہلی جلد صفحہ نمبر 567 حدیث نمبر 152 کے تحت، اور اسی طریقے سے علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکوٰۃ کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 107 پر نقل کیا ہے، اور تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی اس کو نقل کیا ہے، پہلی جلد صفحہ نمبر 478 کے تحت۔ لہذا ان سب عبارات کا خلاصہ یہی ہوا کہ مسلمانوں کو اس کی تجارت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ
تجارت کا اصول ہے کہ جو چیز حرام ہو اس کی تجارت بھی حرام ہوتی ہے، اس کا مال بھی حرام ہوتا ہے، اور جو چیز مکروہ ہو اس کی تجارت بھی مکروہ ہوتی ہے، اس کا پیسہ بھی مکروہ ہوتا ہے۔ لہذا اس کی آمدنی کو حرام نہیں کہا جا سکتا، البتہ اس کی آمدنی مکروہ ضرور قرار دی جا سکتی ہے۔ اس مسئلے کو جو ہے فتاوی دارالعلوم زکریا کے اندر بھی نقل کیا ہے، 5ویں جلد صفحہ نمبر 134 135، فتاوی رحیمیہ جو قدیم نسخہ ہے اس کی 2 جلد کتاب الحظر والاباحہ صفحہ نمبر 242، کفایت المفتی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 148، احسن الفتاوی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 495، کتاب الفتاوی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 202، اور اسی طریقے سے اہم مسائل جو ایک اور اردو کتاب ہے اس کے اہم مسائل کی 10ویں جلد صفحہ نمبر 177